अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ादा। अगर आप एक इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के स्टूडेंट की हैसियत से पाकिस्तान की तरफ देखें और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंट्रीगिंग है। पूरी पॉलिटिकल डायरेक्शन को आप डायसेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर एक पेट्रियाटिक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जिसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता हो, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हो, परेशान हो, सोच रहा हो, उसके ज़ाविये से, उसके लेंस से अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें, तो बहुत ही तशवीशनाक और बड़ी फ्राइटनिंग सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप कर रही है। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में जाने से पहले मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्टोरी दिखाऊंगा भी, उसका जिक्र आपको बता देता हूं कि अब से कोई तकरीबन 14, 15, 20 घंटे पहले वॉशिंगटन पोस्ट, जो वॉशिंगटन बेल्ट पे पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, दर हकीकत अमेरिका के दो ही अखबार ऐसे हैं जिनकी रेलेवेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस या दुनिया के हवाले से। जो सबसे बड़ा अखबार है इस हवाले से वो न्यूयॉर्क टाइम्स है, जिसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा वॉशिंगटन पोस्ट है, जिसकी सर्कुलेशन तो निस्बतन कम है, लेकिन उसकी रीच, उसका असर और रसूख, उसकी खबर जो है वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका का दारुल खलाफ है, वहाँ के हिसाब से बड़ी रेलिवेंट है। सो वॉशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी जिसको अभी पाकिस्तान के मीडिया ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया, गो कि वहाँ पे भी उसका जिक्र ज़रूर आया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर। ये स्टोरी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें बुनियादी तौर पे वो लीक्स हैं जो वेबसाइट्स के ऊपर हुई हैं। अमेरिका के गवर्नमेंट की लीक्स हैं, जहाँ से ये पता चला है कि खुद अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस असेसमेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, हिंदुस्तान से है, ब्राज़ील से है, इजिप्ट से है, कुछ और शायद ममालिक से है, कि कैसे ये तमाम की कंट्रीज जो हैं, ये अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान, खास करके अमेरिका और चीन के दरमियान किसी का हलीफ नहीं बनना चाहते, और अपने आप और परेशान है कि अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई जो चपकलश है उसमें हमने अपने आप को कैसे पोजीशन करना है। उसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो पाकिस्तान की जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की, जो इससे पहले फॉरेन अफेयर्स जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, जनाब हिना रबानी खर साहिबा, जो इस वक्त बिलावल के साथ उनकी डेप्यूटी हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, उनका एक इंटरनल मेमो वहां लीक हुआ है, जिस इंटरनल मेमो में गालबन मार्च के महीने में उन्होंने हुकूमत को और शायद मिलिट्री को भी ये बताया कि अपनी एक असेसमेंट दी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग असेसमेंट है। उन्होंने कहा कि वेस्ट और चीन के दरमियान पाकिस्तान को बैलेंस करने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस के साथ बैलेंस के चक्कर में पाकिस्तान का जो रियल लार्जर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और रिलेशनशिप है चीन के साथ, जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माना खेज है, उसके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बड़े रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग असेसमेंट है। जब आप इसको देखें कि इस असेसमेंट के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, जो इससे पहले नहीं गए, ऑलमोस्ट 5 माह, यानी 29 नवंबर को वो आर्मी चीफ बनते हैं, जनरल आसिम मुनीर, और फिर वो 5 माह के बाद चीन पहुंचते हैं। और ये बात बड़े ताजुब की थी, बिकॉज पाकिस्तान का आर्मी चीफ सबसे पहले अपना दौरा, जब नया आर्मी चीफ आता है तो वो चीन ही का रुख इख्तियार करता है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन नहीं जा सके। क्या उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल थी, अंदर की थिंकिंग थी, री थिंक था, या फिर चीन के अंदर चूंकि ट्रांजिशन हो रही थी शी जिनपिंग की थर्ड टाइम, या वो वजह थी, या कुछ भी उसकी वजह थी। बहरहाल जब वो गए और वहां पर उसको एक तरह से दोबारा रिलेशनशिप को रीअफर्म किया गया। ये और बात है कि वापस आके जब उन्होंने काकूल एकेडमी के अंदर बात की, तो वहां उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड तो उसका दिया है, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी स्क्रीन शेयर। यहाँ पर ये स्टोरी है। इस स्टोरी का उन्वान ये है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, की नेशंस सिट आउट यूएस स्टैंड ऑफ विद रशिया चाइना लीक्स शो। और ये जो लीक्स है इनका नाम है डिस्कॉर्ड लीक्स। डॉक्यूमेंट्स illustrate how emerging nations bid to duck the great power showdown have put Biden's global agenda at risk। मिस्सी रियान की ये स्टोरी है, अप्रैल 29 को, बहुत देर से ये यहाँ पर आई है, चूंकि अमेरिका पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है, तो पाकिस्तान में इसको अप्रैल की 30 तारीख को ही इसे देखा गया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें, मैंने कुछ इसके एरियाज हाईलाइट किए हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। द डॉक्यूमेंट्स, ये देखें जिसको मैंने येलो में हाईलाइट किया है। The documents among a trove of US secrets leaked online through the Discord messaging platform provide a rare glimpse into the private calculations by key emerging powers, including India, Brazil, Pakistan, and Egypt, as they attempt to straddle allegiances in an era where America is no longer the world's unchallenged superpower. अब आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर स्पेसिफिकली जो मैंने हाईलाइट किया। According to one of the leaked documents, Hina Rabani Kar, Pakistan's Minister of State for Foreign Affairs, argued in March that her country can no longer
try to maintain a middle ground between China and the United States. In an internal memo, she titled, yani Hina Rawani Kar ne, Pakistan's difficult choices. The title ye uska unwan hai, Pakistan's difficult choices. Kar, who previously served as Pakistan's foreign minister, cautioned that Islamabad should avoid giving the appearance of appeasing the West and said the instinct to preserve Pakistan's partnership with the United States would ultimately sacrifice the full benefits of what she deemed the country's real strategic partnership with China. The undated intelligence document does not detail how the United States gained access to Khar's memo. ज़ाहिर है ये पता तो चलता है कि पाकिस्तान का ये इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर तकरीबन हर तरफ ही हुआ है, हिंदुस्तान में भी है, लेकिन वहाँ उसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है. पाकिस्तान के केस में ये एक इंटरनल मेमो है जो अमेरिकी इंटेलिजेंस के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए था, और ये शो करता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस किस्म की चीज़ों पर उनका कंट्रोल जो है वो खासा कमज़ोर होता चला जा रहा है. अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है, जहाँ पे है कि फरवरी 17 तारीख को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ deliberations with a subordinate about an upcoming UN vote on the Ukraine conflict and what the government anticipated would be renewed Western pressure to back a resolution condemning Russia's invasion. ये जो मैंने येलो में है, पीले रंग में, the aid advised शहबाज शरीफ. ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये एड कौन होगा? उसने शहबाज शरीफ को कहा कि ये जो यूनाइटेड नेशन के अंदर आप सपोर्ट करेंगे अमेरिकन इनिशिएटिव को अगेंस्ट रशिया, it would signal a shift in Pakistan's position following its earlier abstention on similar resolution, the intelligence document says. मैं आपको इंडिया का भी इसमें बता सकता हूँ, उसको भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ. India likewise appeared to avoid taking sides between Washington and Moscow during a conversation between February 22nd between India's National Security Advisor Ajit Kumar Doval and his Russian counterpart Nikolay Patrushev, another of the leaked documents indicate. ठीक, ये तो एक चीज होगी. मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ. इस डॉक्यूमेंट को, जो वॉशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है, वैसे तो इसकी लिए एक्सेस चाहिए होगी, मेरे पास चूंकि सब्सक्राइबर एक्सेस है, लेकिन मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप में से जो लोगों के पास एक्सेस है, या हो सकता है कई दफ़ा कुछ स्टोरीज जो हैं आप फ्री पढ़ सकते हैं, महीने में 2 या 3, तो आप अगर सिर्फ अपनी ईमेल वहां पर देंगे तो आप इसको फ्री पढ़ सकते हैं. मेरा ख्याल है 2-3 स्टोरीज आप फ्री पढ़ सकते हैं किसी भी अखबार की, तो आप इसको वहां पे देख सकते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है इंडिया के हवाले से भी कि कैसे इंडिया ने भी गुरेज किया, लेकिन जो लीक है इंडिया के हवाले से वो शायद इतना सीरियस नहीं है जितना पाकिस्तान के हवाले से. यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन भी इस वक्त नज़र आ रही है पाकिस्तानी रियासती ढांचे की बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स. अब यहाँ पर जब आप देखते हैं कि आर्मी चीफ वहाँ जाते हैं, रिलेशनशिप को रीअफर्म करते हैं, तो जहन में थोड़ा सा ये भी कैलकुलेशन रखें कि अमेरिका के अंदर चूँकि एक रद्द अमल है सेनेटर्स की तरफ से, कांग्रेसमैन की तरफ से, खतूत तो अपनी जगह पे हैं, सेनेटर्स खत तो लिख ही देते हैं, वो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पोजीशन लेना ट्विटर के ऊपर, और खास करके जिस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेसमैन ने इसी हफ्ते, ब्रैड शर्मन, जिनका कैलिफोर्निया से ताल्लुक है, उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बाकायदा इस हवाले से एक तकरीर की है, जिसको खुद उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया है, जहां उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ डील करना हमारे लिए मुश्किल था और शहबाज शरीफ के साथ डील करना निस्बतन आसान है, लेकिन जो असल इशू है कि अमेरिका की जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हैं रूल ऑफ लॉ की, डेमोक्रेसी की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, मीडिया फ्रीडम्स की. और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्टेट इलेक्शंस और प्रोविंशियल इलेक्शंस होने चाहिए, उसको नहीं माना जाता, तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है वो हमें ख़त्म होते नज़र आता है, और अमेरिका की अपनी जो वैल्यूज़ हैं, बिकॉज वी स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, ये बात ख़तरनाक है. ये मेरा कयास या एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो अब इस वक्त ये भी सोच रही है कि अमेरिका के अंदर हमारी सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नहीं बन सकेगी. अभी तक अमेरिका की हुकूमत ने जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है IMF के साथ, उसको रिन्यू करने के लिए, ये डील देने के लिए भी कोई जोर नहीं लगाया है, और अमेरिका के अंदर जिस किस्म की ओपिनियन और फीलिंग डेवलप कर रही है, तो हमें दोबारा चीन के कैंप में जाना चाहिए, और चीन के साथ रिक्वेस्ट ये भी की जा रही है कि हमारी मदद करें कि हम सऊदी अरेबिया, ईरान और इन मुल्कों के करीब हो सकें. ये थिंकिंग मुमकिन हो सकती है, मुझे लगता है ये एक पैल्पेबल थिंकिंग है. तो ये एक इंटरनेशनल सिनारियो मैंने दिखाया. अब हम आ जाएं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, जहां बहुत से पॉइंट्स मैंने अपने सामने लिख के रखे हुए हैं, और इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि लाहौर के अंदर जो गुज़िश्ता 24 घंटों में PMLN की अपनी एक इंटरनल मीटिंग होती है शहबाज शरीफ साहब की रेजिडेंस में, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ साहब भी शामिल होते हैं और भी PMLN के लीडर्स हैं, और बताया जाता है, जो हमारे सामने खबर आई है, कि उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी बड़े खुल के इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया. वहाँ नवाज शरीफ साहब ने ये रूल आउट कर दिया. उन्होंने कहा कि अच्छा, अब उसकी जो ऑफिशियल तौर पे उसको जो डिस्क्राइब किया गया है PMLN के सोर्सेज की तरफ से, जिसे आप ट्विटर पे देख सकते हैं, वो तो ये है कि
ہم ایک ہی دن میں الیکشن چاہتے ہیں، نیشنل بھی پروونشل بھی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں بجٹ کے بعد۔ ابھی تھوڑی سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ وہ چاہتے اصل میں کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اکتوبر کے الیکشن یا اکتوبر کی تاریخ کے الیکشنز کو اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے، اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ سو ایک وہاں پہ کوئی آؤٹ کم اس کا نہیں نکل سکا، کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نہیں ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو نمایاں طور پر پاکستان کے دونوں بڑے انگریزی کے جو اخبارات ہیں، ڈان نے، ٹریبیون نے، اس پہ ایک سے زیادہ انہوں نے اسٹوری لکھی ہے، جہاں انہوں نے اس ڈیڈ لاک کے جتنے نٹس اینڈ بولٹس ہیں، اس کا جو پرابلم ہے، اس کو انہوں نے انڈیکیٹ کیا۔ یہ ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ بیکاز جواباً عمران خان صاحب نے ایک زوم کی جب میٹنگ کی ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے ورکرز کے ساتھ سنڈے ہی کے دن میں، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ایک دن ہونے چاہیے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں 14 مئی سے پہلے اور بجٹ دینے سے پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہیے اور ایک تاریخ دینی چاہیے۔ یعنی تاریخ دیں گے تو ظاہر ہے 60 دن یا 90 دن کی ہوگی میرے خیال ہے اس کیس میں، چونکہ ابرپٹ ہوگی، ٹائم سے پہلے ہوگی، تو اٹ کین پرابلی بی 60 days یا پرابلی 90 days، آئی ایم ناٹ ویری کلیئر آن دیٹ۔ تو ظاہر ایک تاریخ آ جائے گی کہ جولائی کے اندر یا اگست کے اندر انتخابات ہوں گے۔ دس از واٹ عمران خان بیسکلی سیز۔ اور عمران خان ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انتخابات ہمیں کروانے ہیں، اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہے، تو یہ بجٹ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو اس سچویشن میں ہے ہی نہیں کہ یہ بجٹ دیں، اور پھر آن ٹاپ آف اٹ اگر بجٹ تو اس حکومت کو دینا چاہیے جو الیکشن جیت کے آتی ہے، بیکاز بجٹ کی کانسیکوینسز ہیں، اس کی امپلیکیشنز ہیں، اس کا آنے والے وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اصل میں بات ہی یہی ہے کہ بجٹ تو ان کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ اور ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ جب انہوں نے مئی 2018 میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مفتاح اسماعیل نے بجٹ دیا تھا، تو سارے ٹیکسز کارپوریشنز پہ اور انڈیویجولز پہ بہت کم کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں نئی آنے والی حکومت کو ایک شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا، بیکاز انہوں نے ٹیکسز کم کر دیے بجٹ 2018-19 کے اندر۔ حکومت آئی اس کے بعد مئی میں کم کر دیے، جون، جولائی، اگست، 3 مہینے کے بعد جب حکومت آ کے بیٹھی سپٹمبر میں اس کو ریونیو کو دیکھنے کی، کیونکہ 20 اگست کو حکومت بنی تھی، تو سپٹمبر میں 9ویں مہینے میں 3-4 مہینے گزر چکے تھے، ریونیو شارٹ فال ڈیولپ ہو گیا تھا، جب گورنمنٹ کو کہیں سانس لینے کا موقع ملا کہ وہ دیکھیں کہ فائنینشیل اور ریونیو کی سچویشن جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر ان کو ایک سیریز آف ایڈ ہاک میئرز نئے سرے سے لینے پڑے۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ کیوں یہ بجٹ دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پی ایم ایل این کے بعد سرکل غالباً نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم تو پہلے آئی ایم ایف سے ڈیل اپنی کمپلیٹ کریں گے، اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا ہے کہ اس کو فوری طور پہ کمپلیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک بہتر اکنامک پیکج دیں گے لوگوں کو، اور پھر ہم الیکشن کے اندر جائیں گے۔ یہ کہنا ہے آن دا فیس آف اٹ، لیکن صورتحال یہ ہے کہ 3 ہفتے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے یہ اندیا دیا تھا کہ بھائی ہفتے کے اندر ان کا ایس ایل اے جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہو جائے گا۔ جب وہ واشنگٹن نہیں آئے تھے، میں نے پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن وہ ایگریمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکا، اور ابھی بھی جو سورسز ہیں پاکستان کے کارپوریٹ سی اوز ہیں، ان سے جو میری بات ہوئی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل ان کی نہیں ہو پائے گی۔ حکومت مسلسل کہہ رہی ہے، اور پاکستان کے اخبارات بھی مسلسل اسی شک کا اظہار کر رہے ہیں، شاید اداریے بھی اس کے حوالے سے لکھے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیل ان کی ہو نہیں پا رہی۔ تو پھر یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دیر از کلیئرلی اے ڈیڈ لاک، اور ریسپونڈنگ ٹو دیٹ پوٹینشیل ڈیڈ لاک کہ ٹیوزڈے کو کوئی حل نہیں نکل سکے گا۔ اور دونوں جو بڑے اخبارات آپ کے ہیں، ڈان اینڈ ٹریبیون، انہوں نے یہی انڈیکیٹ کیا ہے کہ شارٹ آف اے میریکل، اگر معجزہ کوئی ہوا تو ہوا، ورنہ لگ نہیں رہا کہ کوئی بریک تھرو ہو پائے گا منگل کی میٹنگ کو بھی۔ تو فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ٹاکس، ہم ٹاکس میں جا رہے ہیں وتھ اوپن مائنڈ، لیکن اگر ٹاکس ہماری کامیاب نہیں ہوتی تو پھر ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں، ہمارے پاس کوئی اور حکمت عملی اور اسٹریٹجی بھی ہے۔ اس سٹیج پہ تحریک انصاف کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں؟ بیکاز ایک برس گزر چکا ہے، تحریک انصاف کی پولیٹیکل مشین بھی تھک گئی ہے، لوگ بھی تھک گئے ہیں، میڈیا بھی تھک گیا ہے، سارا سسٹم اور نظام انڈر پریشر آ چکا ہے، جس کے اپنے ڈفرینٹ قسم کے کانسیکوینسز ہیں۔ لیکن ایک اس کی انڈیکیشن کہ کیا سوچ رہی تحریک انصاف، وہ عمران خان صاحب کی وہی جو ان کی ورکرز کے ساتھ ٹاک ہے ویڈیو لنک میں، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آلریڈی 1 مئی کو جو لیبر ڈے ہے، اس میں لیبر ڈے کی ریلیز نکالی جائیں گی بڑے شہروں سے، اور لاہور میں خود ریلی نکالوں گا، لبرٹی چوک سے میں اسے لیڈ کروں گا، اور میں ناصر باغ تک جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مال روڈ یا دوسری جو پیرل فیروز پور روڈ ہے اس سے ٹریول کریں گے، اور یہ کئی گھنٹوں کا ایک پولیٹیکل موبلائزیشن کا افیئر ہو سکتا ہے اگر حکومت نے اس کا راستہ نہ روکا۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہ محمود قریشی پنڈی اسلام آباد میں نکالیں گے، پرویز خٹک صاحب پشاور میں نکالیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے اسی قسم کی ریلی کراچی کے اندر بھی نکالی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو گیئر اپ کر رہی ہے کہ انہی ریلیز کو ایک کنٹینیویشن کی شکل دے دی جائے ٹیوزڈے کو، اور پریشر بھی بلڈ اپ کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این، اور چونکہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، وہ ان ریلیز اور جلسے جلوسوں سے اور عوام کے
रद्द अमल से बिल्कुल भी मुतासर नहीं होते, उनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं। अवाम पाकिस्तान के ढांचे में मैटर नहीं करते उनके, और ये जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है उनके लिए अवाम की कोई हैसियत नहीं है। ये बेसिकली एक मोनार्किकल बादशाही निज़ाम है, एक फ्यूडल माइंडसेट है जिसमें इलेक्शंस वगैरह सिर्फ इस हद तक एक्सेप्ट किए गए हैं कि मगरब की ज़रूरत है, कभी एड के लिए, कभी विजिट करने के लिए लंदन, अमेरिका वगैरह, तो इलेक्शन को रख लिया गया है ताकि अपने आप को डेमोक्रेसी कहें। एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि नेबरहुड में, ईस्ट में, चूंकि हिंदुस्तान शुरू से एक डेमोक्रेसी है, तो बड़ा बुरा लगता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, उसका एक प्रेशर पड़ता है, एक डिमांड पैदा होती है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर, इलेक्शंस में, लोगों की ताकत के अंदर पाकिस्तान में कतई तौर पे किसी किस्म का कोई बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे मजीद कमेंट्स भी आपको मजीद इसको क्लैरिफाई करेंगे। अब इसके साथ आप एक सिचुएशन देखें कि एक बहुत बड़ी जो बहस चल रही है, अब ये जो डेडलॉक है, एक मैं पॉइंट और कर दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इस हवाले से लिख के अपने सामने रखा हुआ है, कि ये जो डेडलॉक है इसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये डेडलॉक उनको 1977 की याद दिलाता है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मार्शल लग सकता है, मिलिट्री इंटरवेंशन हो सकती है, और जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, 7 मार्च 1977 को जो इलेक्शन हुए, उससे पीएनए का जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस था, जो एक बहुत बड़ा तमाम अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद था, उसने उससे मानने से इनकार कर दिया। 10 मार्च को उन्होंने एक एजिटेशन का आगाज़ किया जिसमें कुछ तकरीबन 1000 के करीब बताया जाता है कि लोगों की डेथ हुई, ऑफिशियल फिगर भी 300 कुछ था, और अरबों रुपए की, मैं समझता हूँ आज के हिसाब से, अमलाक जल गई। और फिर 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक और उनकी फौज ने मिलिट्री इंटरवेंशन की, मार्शल लग गया। तो लोग अक्सर देखते हैं कि उस किस्म का डेडलॉक है। ये एक्चुअली उस किस्म का डेडलॉक नहीं है, ये 1971 की तरह का डेडलॉक है। पर क्योंकि इसलिए कि जब भुट्टो साहब और पीएनए की फोर्सेस एक दूसरे से सफ आ रहा थी, तो जनरल ज़ियाउल हक की मिलिट्री ने अपने आप को एक न्यूट्रल शक्ल में दिखाया, और आम आवाम, मीडिया, लोग जो है वे समझते थे कि अफवाज पाकिस्तान या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है जनरल ज़ियाउल हक की, वो न्यूट्रल है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने की कोशिश कर रही है, वो हुकूमत के साथ है, वो अपोजिशन के साथ नहीं है। और अल्टीमेटली उसने इंटरवीन इसलिए किया, और जनरल ज़ियाउल हक ये नैरेटिव शेप कर सकते थे कि हमें इंटरवीन करना पड़ा मुल्क के वसीतर मफाद में, क्योंकि यहाँ पे ब्लड शेड होने वाला था। ये और बात है कि उसके बाद की जो बहुत से पॉलिटिकल किताबें, नैरेटिव और सामने आए हैं बयानियाँ, उससे पता चलता है कि असल में इंटरवीन उस वक्त किया गया जब ये खतरा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी अपोजिशन के दरमियान कोई नेगोशिएशन, ये डील हो गई है जिसके नतीजे में इलेक्शन हो जाएंगे, और भुट्टो साहब ने अपोजिशन की तमाम टर्म्स और कंडीशन जो है वो मान ली है। लेकिन नैरेटिव ये शेप किया जनरल ज़ियाउल हक की मिलिट्री मशीन ने और उनके प्रोपेगेंडिस्ट ने, कि मुल्क को एक बहुत बड़े क्राइसिस से और खून खराबे से बचाने के लिए किया। अब ये बात साबित हो चुकी कि ऐसा नहीं था, और जनरल ज़ियाउल हक की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट झूठ बोल रही थी, और झूठा प्रोपेगेंडा उर्दू के जर्नलिस्ट और मैगजीन्स वगैरह की, अखबारों की मदद से उस वक्त शेप किया गया, और एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। लेकिन ये 1977 नहीं है। फर्क इसका ये है कि 1971 की तरह की सिचुएशन है। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ थे, और अवामी लीग जो उस वक्त मेन अपोजिशन पार्टी थी वो एक तरफ थी। यहाँ वही सूरत हाल है कि इस वक्त की जनरल नासिर मुनीर साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो, और जो हुकूमत वक्त है, पीएमएल, तमाम जमातें, ये एक तरफ हैं, और जो सबसे बड़ी अपोजिशन की और सबसे बड़ी मुल्क की जमात है, सबसे पॉपुलर लीडर है, वो दूसरी तरफ है। अब फर्क ये है कि अवामी लीग को अल्टीमेटली बेल आउट किया हिंदुस्तान ने एक मिलिट्री इंटरवेंशन से, और इस वक्त की जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है वो सोचती है कि हम मार पीट के, सर फाड़ के, गिरफ्तारियां करके 50-100 लोगों को मारेंगे, और ये बुनियादी तौर पर निहत्ते लोग हैं, ये हमसे कितनी देर लड़ सकते हैं, जब हम इनकी ठीक तरह से ठुकाई करेंगे तो ये बैठ जाएंगे, और इनके तमाम हमायती भी बैठ जाएंगे, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। और ये कैलकुलेशन उनकी बिल्कुल एक मिलिट्रिस्टिक कैलकुलेशन है, एक फ्यूडल माइंडसेट की कैलकुलेशन है, और ये सही है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन है कि यहाँ तो कोई हिंदुस्तान ने या अफगानिस्तान ने या ईरान ने तो आके इनके बिहाफ पे इंटरवीन नहीं करना, ये हमारी अपनी कंट्रोल टेरिटरी है, जहाँ हमें इनसे नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है, और हम मारपीट के मामला जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। अब एज ए कीन स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, मैं बार बार ये असर्ट कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। ये जो मिलिट्रिस्टिक कैलकुलेशन है कि मारपीट के हम इनको ठोक के ठीक कर देंगे, और ये ठीक कर सकते हैं इनको, इनके पास बहुत ज़्यादा कोअर्सिव पावर ऑफ द स्टेट है, अंदर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, अदालतें बेबस हैं, उनकी कभी भी ज़्यादा हैसियत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट को बेदस्तोपाक कर दिया गया है, टोटल फेल कर दिया गया है, उसको लटका दिया गया है, उसकी कोई सुन नहीं रहा, तो ज़ाहिर है कि ठोक बजा के भी आप चीज़ों को वक्ती तौर पर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन एज ए कीन स्टूडेंट of international relations, as a keen student of history and political science,
جب بھی پولیٹیکل اور فیڈرل جو فارمولا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو جو بیسک فنڈامنٹل پریمیٹو جو سائیکی ہے پالیٹکس کی وہ انلیش کرتی ہے. اور سائیکی جو سب سے زیادہ پریمیٹو بیسک کور سائیکی ہے پالیٹکس کی, جو پالیٹکس کا موٹر انجن ہے ہم انسان کی تاریخ میں, وہ ایتھنیسٹی ہے, وہ قومیت ہے. پاکستان میں کئی قسم کی قومیں پائی جاتی ہیں. پنجابی قوم ہے, پنجابیوں کے اندر 2 قومیں ہیں, سرائکی ہیں, پوٹھواری ہیں. دوسری طرف سے خیبر پختونخوا میں پشتون ہیں, ہندکو ہیں. بلوچستان میں قوم پائی جاتی ہے, سندھ میں قوم پائی جاتی ہے, آزاد کشمیر میں قوم پائی جاتی ہے. جب ایک اور پھر دوسری جو سب سے اس کے ساتھ جو سیکنڈ لیول پہ اس سے ریلیٹیولی تھوڑی سی کمزور ایتھنیسٹی کے بعد جو فورس ہے جس کا بہت رول رہا ہے تاریخ میں, لیکن وہ ایتھنیسٹی کے بعد آتی ہے, قومیت کے بعد آتی ہے, وہ بیسکلی ریلیجس فورس ہے, جو پنجاب میں بڑی ایک اس کی فیلنگ جو ہے بہت اسٹرانگ پائی جاتی ہے. باقی تمام جگہوں پہ ایتھنیسٹی پائی جاتی ہے. یہ جو پولیٹیکل فریم ورک ہوتا ہے ریاست کا, جو پوری دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے, جو پاکستان میں آئین, قانون, عدالتیں, یہ ایک نسبتاً کمزور فریجائل ڈھانچہ ہے جس کو آپ کھڑا کرتے ہیں ان دا فارم آف اے ماڈرن اسٹیٹ. یہ ڈھانچہ اگر فنکشن نہ کر سکے, یہ کولیپس ہو جائے, یہ کمزور ڈھانچہ ہوتا ہے, اس کے نیچے سے یہ بروٹ فورسز انلیش ہوتی ہیں. یہ یقینی طور پہ پی ٹی آئی کو مار پیٹ کے کنٹرول کر لیں گے, مجھے رتی بھر بھی اس میں شک نہیں, لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد اس ڈھانچے کے ڈھانچہ ہی ٹوٹ جائے گا اس کی, کیونکہ ڈھانچہ بیسکلی کسی لاجک کے اوپر, کسی کامن سینس کے اوپر, کسی منطق کے اوپر, کسی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, کسی شیئرڈ سینس آف سوشل اینڈ پولیٹیکل کانٹریکٹ کے اوپر کھڑا. جب یہ ڈھانچہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی باٹم ڈاؤن میں کہ ڈھانچہ ورک نہیں کرتا, کہ ڈھانچے کو بریک کر دیا گیا ہے, اس کو بٹرے کر دیا گیا ہے, جو پاورفل چمپینزی ہے, جو پاورفل منکی ہے, اس نے طاقت کے زور سے ہم پہ کنٹرول کر لیا ہے, تو پھر اس میں سے نیشنلسٹک فورسز جو ہیں ان کا خطرہ ہے کہ وہ انلیش ہوں گی. یہ ورڈکٹ ہے ہسٹری کا, بالکل میتھمیٹکس کی طرح, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بدقسمتی سے جو لوگ ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں ان کی سینس آف ہسٹری اینڈ سینس آف پولیٹیکل سائنس بڑی ویک ہے. وہ ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں جس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بڑے خطرناک نکل سکتے ہیں. اب اس میں ایک سیریز آف ٹویٹس ہیں 2-3 جو میں آپ کو دکھاؤں گا, تو وہ مزید اس صورتحال کو سمجھنے میں مدد کریں گے آپ کی. یہ ایک ٹویٹ انٹریکشن ہے, فواد چودھری نے ریئیکٹ کیا مبشر زیدی کے ٹویٹ کے اوپر, اس کے اوپر سولجر سپیک نے ریئیکٹ کیا, اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے, پہلے ذرا سنیں کہ یہ کہا جا رہا ہے, ابھی مسلسل یہ چیز چل رہی ہے کہ جو پرویز الہی کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے سیٹرڈے کی رات کو, یہ ٹاکس کو ڈیریل کرنے کے لیے حملہ ہوا. اس میں جو لیٹسٹ ٹوسٹ ہے, اس سے پہلے بھی پنجاب کے پروسیکیوٹر جنرل اپنے آپ کو وہ کہہ چکے ہیں کہ غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ایم ایل این کے تمام لیڈرز, اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں, ریلوے منسٹر کہہ رہے ہیں, سب لوگ کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب اس میں لیٹسٹ ایڈیشن ہوئی ہے, جناب کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے محسن نقوی صاحب, جو مدینہ میں ہیں سعودی عرب میں, انہوں نے وہاں سے ٹویٹ کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہماری حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا, کیونکہ اس سے پہلے ڈار صاحب نے کہا تھا کہ اس کا وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو پھر یہ کس نے کیا؟ پنجاب حکومت نے بھی نہیں کیا, وفاقی حکومت نے بھی نہیں کیا. اس میں 2 ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ACE آف گجرانوالہ, اور پنجاب پولیس کو لے کے آئی. تو پھر ان کو کون مینج کر رہا تھا, کون سپروائز کر رہا تھا, کہاں سے یہ اپنی ڈائریکشنز لے رہے تھے, کون ان کو گائیڈ کر رہا تھا, کون ان کو لیگل اینڈ قانونی فزیکل پروٹیکشن دے رہا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے خالی یہ نہیں کیا, اگلے دن انہوں نے پرویز الہی کے خلاف FIRs بھی رجسٹر کر دی ہیں دہشت گردی کی, کیونکہ جب ہم آئے تھے تو ہمارا راستہ روکا گیا, ہمارے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے, ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی, تو انہوں نے وہ FIRs بھی کرا دی. تو پھر یہ کون کر رہا ہے, کس کے ہاتھ میں ہے سارے کے سارا سسٹم جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں ٹوٹل رول آف ٹوٹل لالیسنس کی صورتحال ہے. سپریم کورٹ کا جو حشر ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے, جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا کہ جو ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے. دس ایکچولی برنگز اس ٹو دس انٹریکشن جو بالکل اس سے ملتا جلتا ہے, اور یہ میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. سب سے نیچے ٹویٹ ہے, ایک پرومیننٹ پاکستانی جرنلسٹ ہیں مبشر زیدی صاحب, جنہوں نے اسی صورتحال پہ جو یہاں پہ انہوں نے اس کو, آئی تھنک میں نے اس کو شیئر نہیں کیا شاید, اس کو آئی تھنک لیٹ می شیئر دس, سوری, یہ اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نیچے مبشر زیدی صاحب کا ہے, اور وہ اسی صورتحال پہ پرویز الہی کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا, وہ لکھتے ہیں کہ ان پریویس گورنمنٹ اٹ ہیپن ٹو مریم نواز شریف اینڈ صفدر ان کراچی, اینڈ ناؤ اٹس ہیپننگ ٹو پرویز الہی, اٹ از فیشزم اینڈ مسٹ بی کنڈیمڈ. اس میں ایک وہ مورل ایکویلنس کر رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوتا رہا تھا, کیا وہ ٹھیک رہے ہیں کہ یہ فیشزم ہے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن پوری چیز انہوں نے وہاں پہ نہیں کہی.
مصلحتاً نہیں کی اور اس کی اوپر جو کریکشن دینے کی کوشش کی ہے. اچھا یہ جو مصلحت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ظاہر مبشر زیدی بہت ہی جہاندیدہ اویئر انفارمڈ جرنلسٹ ہیں, تو ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. اب اس کا بہرحال میں جواب دیتے ہیں کہ چودھری فواد حسین صاحب نے اس کے اوپر اپنا لقمہ دیا ہے. جسٹ ٹو کریکٹ دا ریکارڈ, اٹ واز ناٹ پریویس گورنمنٹ, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ نہیں تھی, اٹ واز گورنمنٹ آف پی 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 whose chairman بلاول بھٹو is now foreign minister of Pakistan in this government. ٹھیک, اب یہ جب چودھری فواد حسین نے کہا, ان کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے, انہوں نے بھی چلاکی کی. دونوں جگہوں پہ assumptions یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بالکل بیوقوف ہیں بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ کہانی یہی چلتی رہی ہمیشہ سے. اب یہاں پہ فواد صاحب نے کوشش کی کہنے کی کہ سندھ گورنمنٹ تھی. فواد صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا. اب اس کے اوپر آئے ہیں جناب والا عادل راجا صاحب, سولجر اسپیک. اب سولجر اسپیک یہ کہتا ہے کہ you both are wrong. It was Brigadier Habib who conducted the raid against Mariam Safdar. He was sacked on demand of BBC to Bajwa. Brigadier Habib is nowadays enjoying his lucrative posting in Saudi Arabia. He will be promoted as Major General. And you politicians and journalists will keep on fighting for concealing the barbarism of the same generals. DGC at the same time was Major General Irfan Malik, presently at Sargodha, who will most likely be promoted within a month as Lieutenant General. Why mutilate the facts? یہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے. بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم لوگ کیا آگے پیچھے کی کہانیاں ڈال رہے ہو, ابھی بھی یہی چیز ہو رہی ہے, پہلے بھی یہی چیز جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. اس کے اوپر, اس کو اگر میں سٹاپ شیئرنگ کر دوں, اس ٹویٹ کے اوپر جو میں نے آپ کو دکھایا, میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا. میں نے کہا کہ آپ ان بریگیڈیئرز کو, میجر جنرلز کو بھی بلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ڈسپلن میں ٹرین ہوئے میں, اور ان کو جو احکامات, اور میں اس سچویشن سے واقف بھی ہوں. جب یہ مریم نواز والا سارا واقعہ ہوا تھا کراچی کے اندر, میں نے اس میں اپنی انکوائریز کی تھی. مجھے یہی پتا چلا تھا کہ جو بریگیڈیئر کنسرننگ تھا, سیکٹر کمانڈر, اس بیچارے کے اوپر بے تحاشا اوپر سے پریشر ڈالا گیا, اور خود جنرل باجوہ ڈائریکٹلی طور پہ, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن جو مجھ تک پتا چلا ہے, کہ وہ ڈائریکٹلی اس کو سٹیئر کر رہے تھے, ان کے احکامات اوپر سے آ رہے تھے, اور وہ صفدر نے جو بھی اینٹکس کیے تھے مزار قائد پہ اس وقت جنرل باجوہ کا بڑا رد عمل. یہ اور بات ہے کہ جب اس کے اوپر, اور چونکہ ظاہر ہے کہ پولیس کو تو پھر یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا, پولیس کو لے کے چلے, حکومت تھی سندھ کی, اس لیے بلاول زرداری نے اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کیا. جب اس نے ریئیکٹ کیا تو جنرل باجوہ جو ہے وہ وڈرا کر گئے, گھبرا گئے, اور اس پینک میں جو سیکٹر کمانڈر تھا اس کو سیک کر دیا گیا, سسپینڈ کر دیا گیا, وہاں سے ہٹا دیا گیا, اور بعد میں اس کو کمپنسیٹ کیا گیا, بیکاز ہائر اپس میں پنڈی کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر تھی کہ سیکٹر کمانڈر کا کوئی قصور نہیں. میں نے اس کے اوپر جو ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ٹویٹ بہت امپورٹنٹ ہے, میرا اس میں ٹویٹ یہ ہے کہ یہ سب آفیسرز جن سے سب کچھ یہ کرایا جاتا ہے, وہ کرنل ہوں, بریگیڈیئرز ہوں, میجر جنرل ہوں, وہ ایک رول آف لا میں بلیو کر کے یہ کرتے ہیں. آئی نو فلی ویل کہ رول آف لا یہ نہیں ہے, اور نیورنبرگ ٹرائل اینڈ ٹوکیو ٹرائل کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے, اور خود پاکستان کا آرمی ایکٹ اس قسم کی کسی غیر قانونی احکامات کو ماننے کی اجازت نہیں دیتا. بٹ جو سینس کیا ہے, پریکٹیکل سینس یہ ہے کہ جتنے بھی آفیسرز کو یوز کیا گیا ہے, ان میں سے کوئی برا شخص نہیں ہے. یہ تو ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے. ان میں سے میں بہت سے لوگوں کو جو سیکٹر کمانڈرز کو پرسنلی جانتا ہوں, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بعض تو بڑے ہی پریشان ہوئے ہیں, انہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے سپیریئرز کے سامنے. انہوں نے کہا ہے کہ سر یہ چیز نہیں ہو سکتی, یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہوگا, یہ کیس بنتا نہیں ہے. جیسے کہ میں کیا لوں اس میں, جسٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائیولج مور ڈیٹیلز آن اٹ, لیکن یہ اندر یہ چیز رہی ہے. لیکن ان دی اینڈ جو بیسک مسلمہ اس چیز اسٹیبلش ہوئی ہے, جس راہ سے ہم بہت بھٹک چکے ہیں, وہی کہ ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آرڈر از آرڈر, اور یہ آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ فوج کو تو پھر جنگ میں بھی لڑنا ہے, وہاں پہ آرڈر ہے. اگر سپاہی یا سولجر یا آفیسر یہ کوشچن کرنے لگ جائے کہ اوپر سے جو آرڈر آ رہا ہے کہ آگے بڑھو, فائر کرو, ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, اگر اس کو کوشچن کرنے لگے گا تو فوج کا ڈسپلن کیسے چلے گا؟ اب اور جبکہ آرمی ایک بڑا کلیئر ہے کہ آپ ایلیگل آرڈرز کو نہیں مان سکتے. اس میں پاکستان آرمی کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, پاکستان کی عدالتوں کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. عدالتوں کا چیلنج, عدالتیں اگر اس میں بڑا کام کر سکتی تھیں, بیکاز ان کا اگر فوج پہ زور نہیں چلتا تو پولیس کے اوپر, سول بیوروکریسی پہ, ڈی ایم جی, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ پہ تو چلتا تھا. وہاں پر بھی انہوں نے کوئی فائر والز اپنے ڈیسیجنز کے ذریعے کھڑی نہیں کی کہ غیر قانونی احکامات کو آپ نے نہیں ماننا. اگر چند افسروں کی پتلونیاں اتار دی جاتی, ان کو سیک کر دیا جاتا, ایگزامپل سیٹ کی جاتی, تو سسٹم کے اندر کم از کم کان ہو جاتا, ایک ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی. یہ چیز نہیں ہوئی ہے. یہ جو لا لیسنس ہے, جو انلیگل آرڈرز ہیں, جس کا ایک طرح سے بالکل ہی سلسلہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا ہے بیکاز آف دا بلنڈرز جو جنرل باجوہ نے کیے ہیں, یہ پاکستان کی افواج کے لیے, آرم فورسز آف پاکستان کے لیے, پورے سسٹم کے لیے, لیکن آرم فورسز آف پاکستان کے لیے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. کیوں؟
اس لیے کہ آرم فورسز آف پاکستان اسینشلی ایک لا ابائڈنگ انسٹیٹیوشن ہے. اس کی ساری اسٹرینتھ جو آتی ہے, وائی وی سے کہ دس از آرمی اینڈ ناٹ پنجاب پولیس, اینڈ وائی وی ہیو دس کائنڈ آف کانڈیسینڈنگ کامنٹس اباؤٹ پنجاب پولیس, بیکاز پنجاب پولیس کے اندر رول آف لا کی ہائرارکی بہت پہلے ختم ہو چکی ہے. انگریز کے زمانے میں تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا. انگریز کا جو ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا یا جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا, اس کا ڈیسیجن ڈسٹرکٹ میں اٹل ہوتا تھا. اس کو تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فیصلہ تم نے کیسے کرنا ہے. اور وہ پھر اسٹارٹنگ فرام 1950s آپ نے دیکھا کہ وہی پولیس جس کا بہت بہتر ڈسپلن تھا, وہ کیسے اس کا ڈسپلن سارا ختم ہوا, اور آج سب لوگ اس کی جگ ہسائی کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس بنا دیا جائے گا فوج. یہ جو سب کچھ ہوا ہے, اس کے نتیجے میں بتدریج پاکستان کی آرم فورسز یا آرمی آف پاکستان بھی پنجاب پولیس کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی. بڑی ڈینجرس سچویشن ہے, اس کی بڑی سیویئر پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں, اس کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب جنرل باجوہ کی امریکہ سے کوئی ڈیل تھی یا نہیں, اس کے اوپر پھر میں کبھی بات کروں گا. جو چیز بالکل واضح ہے, جیسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, کہ سم ویئر ان 2021 کے درمیان میں ان کی ایک بڑی افیکٹو ڈیل اور نیگوسیشن ہو گئی ود لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کے ساتھ اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, اور ساتھ ہی شاید مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ایمبیشنز کو امپلیمنٹ کیا, اور ان ایمبیشنز کو اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس امپلیمنٹ کرتے کرتے انہوں نے پاکستان کے افواج کے آفیسرز کو استعمال کیا. کہیں کسی کو شولڈر پروموشن دی ہوئی تھی, کہیں کسی کو کرنل نے ریٹائر ہونا تھا, اس کو بریگیڈیئر بنایا ہوا تھا. یہ سارے آفیسرز اپنے, وہ بھی میرٹ کی خلاف ورزی, یہ ایکسپلائٹ ہوئے ہیں نہ چاہتے ہوئے, بٹ انڈر دا پیراڈائم کہ یہ آرڈرز کو بیک کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز یہ رول آف لا کے چکر میں, رول آف لا کی دیکھیں کس طرح سے ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا, یہ انہوں نے رول آف لا کی خاطر کیا, انہوں نے آرڈر کو مانتے ہوئے کیا. یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے. اس ڈبیٹ کے اندر آپ پڑھے لکھے لوگوں کو شامل ہونا پڑے گا, ان دا لارجر انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ آف پاکستان, ان دا لارجر انٹرسٹ آف دی آرم فورسز آف پاکستان. اور یہ وہ فرائٹنگ سچویشن ہے جس پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. مزید میں لمبا نہیں کرتا, پھر بعض لوگ بڑی خار کھاتے ہیں کہ لمبا ہو گیا, لیکن there were more points which I would share in a subsequent vlog that was regarding the social media and Twitter. But ابھی اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. Thank you.